ہو بتاؤ جو قوم پیسے کے لیے اپنا دین کچل دے اس کا تعلق امام حسین سے ہے یا اس کا تعلق یزید سے؟ کچھ نہ بولو، کچھ سوچو۔ اگر دین پہ قربانی دے رہے، دین پر قربانی دے رہے ہو، دین پہ سب کچھ قربان کر رہے ہو تو قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھنا نصیب ہوگا۔ اور اگر دین قربان کر رہے ہو 200-250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے مسلمان آج کل اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ یہ حالات ہیں، اللہ کی جھوٹی قسم کھانے والوں۔ علامہ ابن حجر مکی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میری جھوٹی قسم کھاتا ہے میں اس کی 7 نسلوں پر لعنت کرتا ہوں، اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کام یزید سے اور نام امام حسین کی غلامی کا، حسینیت کا نام کیا رکھا؟ کڑے پہننے کا نام حسینیت، نعرے پہننے کا نام حسینیت، کلر کے کپڑے پہننے کا نام حسینیت۔ ارے کلر سے حسینیت کا تعلق نہیں ہے، حسینیت کا تعلق تو دل سے ہے۔ بتاؤ ہم نے کون سی حسینیت کو زندہ کیا؟ کیا آج مسلمان سود کے دھندے نہیں کرتا؟ کس مسلمان کو نہیں پتا ہے کہ سود حرام ہے؟ اگر کوئی کہے کہ مجھے نہیں پتا ہے تو میں اس سے ایک سادی سی بات پوچھتا ہوں، اگر تم کو نہیں پتا ہے کہ سود حرام ہے تو پھر سود کا دھندا چھپ کے کیوں کرتے ہو؟ جب حرام نہیں سمجھتے تو چھپ چھپ کے کیوں کرتے ہو؟ چھپ چھپ کے کرنا بتا رہا ہے کہ تم بھی اس کو غلط سمجھتے ہو۔ اے میری قوم کے جوانوں، روٹی تو کتوں کو بھی مل جاتی ہے، دانا تو پرندوں کو بھی مل جاتا ہے، اور پیسے اور دولت تو لوگ بندر نچوا کر بھی، اپنی بندر کو نچا کر بھی کماتے ہیں اور خود ناچ کر بھی کماتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں، آپ کی مسجد کا امام اتنا مالدار نہیں ہے، آپ کے علاقے کا خطیب اتنا مالدار نہیں ہے جتنا ہندوستان کے نچلیے یہ ممبئی میں بیٹھے ہوئے خان صاحب لوگ مالدار ہیں، ناچ ناچ کر کے مالدار بنے۔ یہاں تو علماء نے جتنے پیسے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے اس سے زیادہ جو ہے وہ کہیں پر رکھ کر کے بھول چکے ہیں، وہ ناچ کر پیسے کماتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نمرود کے پاس دولت تھی، قارون کے پاس دولت تھی، فرعون کے پاس دولت تھی، لیکن موسیٰ کے پاس اللہ کی رضا تھی، ابراہیم کے پاس اللہ کی رضا تھی، اللہ کے نبیوں کے پاس اللہ کی رضا تھی۔ دیکھو ان کی قبروں کا نشان بھی موجود نہیں ہے جو دولت مند کہلاتے تھے، مگر جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی، آج بھی ان کے نام زندہ ہیں، ان کے مزارات آج جو ہے وہ آباد ہیں، لوگ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بتاؤ یزید کے پاس کتنی دولت تھی، کتنا بڑا حکمراں تھا، لیکن ہے کوئی یزید کا نام لینے والا؟ ہے کوئی یزید کے نام میں جلسہ کرنے والا؟ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کا کسی نے ساتھ نہیں دیا، کسی نے ساتھ نہیں دیا، کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ میں نے کہا ساتھ دینے کی بات نہیں ہے، ساتھ دینے کی بات نہیں ہے، میرے حسین کی غیرت یہ تھی کہ حسین نے کسی کا ساتھ نہیں لیا۔ واللہ اگر حسین ایک آواز لگا دیتے تو کربلا کا میدان سروں سے بھر جاتا۔ حسین کربلا بھرنے نہیں آئے تھے، حسین اپنے خون سے دین کو ہرا بھرا کرنے آئے تھے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو ایک بات کہتا ہوں، ارے اتنے چھوٹے سے گاؤں میں جب حسین کے نام پر بلایا جاتا ہے تو بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی، حسین کے نام پہ بلایا جائے تو بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی۔ اگر حسین خود بلاتے کربلا میں اسی مجمع کو دیکھ کر کتنا چھوٹا سا دیہات، چھوٹا سا گاؤں، آپ اندازہ کریں، مگر امام حسین کربلا میں کرامت دکھانے نہیں، اللہ کا دین بچانے آئے۔ اور امام حسین نے بتایا کہ دین کی اہمیت کیا ہے۔ آج ہمارے نزدیک دین کی اہمیت کیا ہے؟ آپ کو ایک بات بتائیں، امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کی جب شہادت ہوگی، امام شہید ہوگی، آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا،
آپ کا گلا کاٹ دیا گیا، آپ کے جسم کو کچلنے کے لیے 10 گھوڑے مقرر کیے گئے، آپ کے کپڑے بھی اتارے گئے اور 10 گھوڑوں کے پیر سے آپ کے جسم کو کچلا گیا۔ جتنی لاشیں پہلے سے پڑی ہوئی تھی ان ساری لاشوں کو اٹھا کر میدان میں لایا گیا، انہیں کاٹا گیا، سر پر نکالا گیا اور سر کاٹ کے نکال کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ اور اسی پہ بس نہیں، استاد زمن علامہ حسن بریلوی یہاں تک لکھتے ہیں کہ بیویوں کے زیور تک چھینے، کان کی بالیاں تک چھینی، حتیٰ کہ ان ظالموں نے بیویوں کے دوپٹے تک چھین لیے۔ صدر الفاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں، استاد زمن لکھتے ہیں، ہمارے مستند معتبر علماء لکھتے ہیں، بیویوں کے سر سے دوپٹے تک چھین، جن کے سر کے دوپٹوں کو کبھی کسی اجنبی مرد نے نہیں دیکھا، جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہ آئے، اللہ اکبر، ان کے دوپٹے تک چھین لیے۔ سیدہ شہزادی سکینہ جس کی عمر شریف صرف 7 سال کی تھی، کتنی؟ صرف 7۔ سیدہ سکینہ کے چہرے پہ تماچے تھے، آپ غور فرمائیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہیں، بیویاں بیوہ ہیں، کٹی پیٹی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں۔ تھوڑا تصور میں لاؤ، یہاں بیٹھنے کی بجائے تصور میں کربلا چلو اور سوچو اور غور کرو، جب اپنے شوہر کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے بھتیجوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے بھانجوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑتے ہوئے اور ان لاشوں کو کچلتے ہوئے ان خواتین نے دیکھا ہوگا تو ان کے دل کتنے چھلنی ہوئے ہوں گے۔ عورتوں کا دل تو اتنا کمزور ہوتا ہے، عورتوں کا دل تو اتنا نازک ہوتا ہے کہ عورت اگر چوہا مرا ہوا دیکھے تو دن بھر کھانا کھانے کی ہمت نہیں کرتی، عورتیں چپکلی مری ہوئی دیکھیں تو وہ ڈر جاتی ہے۔ محلے میں اگر کسی ایک کا ایکسیڈنٹ ہو جائے نوجوان کا تو پورا محلہ غم میں ڈوب جاتا ہے، کئی دن تک کے عورتیں گھر میں شوق مناتی ہے، بیٹا کسی کا ہے، سارا محلہ روتا ہے، سارے محلے کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ مسلمانوں سوچو وہ گھڑی کتنی دردناک ہوگی، اس گھڑی کا عالم کیا ہوگا، وہ کیفیت کیا ہوگی جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل امین نہیں آتے تھے۔ آج ان کا کوئی گھر ہی نہیں، خیمے بھی جلا دیے گئے، علی اصغر کا خیمہ بھی لوٹ لیا گیا، ان کا جھولا بھی لوٹ لیا گیا، سکینہ کی بالیاں بھی چھین لی گئی، بیویوں کے زیور بھی اتار لیے گئے، دوپٹے تک چھین لیے گئے اور کٹی پٹی لاشیں ہیں وہ ساری رسول اللہ کا شہزادیاں